سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون کون مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ تو کافی سارے لوگ جانتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا ہے. میں اصل میں میری تھوڑی سی آج کل میں ذرا ہیلتھ پرابلم ہے تو میموری تھوڑی سی لوز ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے بات بھول جاتا ہوں. تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. بیسکلی جیسے پاکستان میں ہر بندے کی اسٹوری ہوتی ہے، جتنے بھی یہاں پہ عام لوگ ہیں، یعنی کہ بالکل عام ایک پاکستانی جو ہے، میری بھی اسٹوری انہی کی طرح ہے، میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں. تو پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر کسی کو، یعنی کہ جو اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہیں تو پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے. جوانی میں جب آپ 20-22 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو میری اسٹوری کا آلریڈی پتہ ہے، میں وہ اسٹوری دوبارہ نہیں سناؤں گا تفصیل سے، لیکن یہ کہ چھوٹا آپ کو جو ہے نا چند الفاظ کے اندر بتا دیتا ہوں کہ میں کبھی اسکول نہیں گیا ہوں، کالج نہیں گیا ہوں، یونیورسٹی نہیں گیا ہوں، اور میں نے صرف 2 سال جو ہے مدرسہ پڑھا تھا، جہاں پہ میں نے اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کبھی اسکول وغیرہ نہیں گیا. تو جیسے میں نے آپ کو کہا پیسوں کی ضرورت تھی، بہت زیادہ بری حالت تھی اور بے روزگاری تھی، اور یہ سال تھا 2009 کا، اور پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کے اوپر پیسے کما سکتے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ ایک دوست سے پتہ چلا، اس کے کمپیوٹر میں دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں. تو اس کے اوپر کوشش کی. 2010 میں جو ہے بلاگنگ شروع کی، اور پہلے پیمنٹ جو ہے تقریباً 6 مہینے کام کرنے کے بعد 2010 میں گوگل سے پہلی پیمنٹ آئی، اور وہ پہلی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ $117 کی پہلی پیمنٹ آئی تھی، اور لوگ اس ٹائم پہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، مطلب جو ہشام سرور بھائی ہے، آزاد چائے والا ہے، بہت سارے تنویر نندا ہے، یہ سارے لوگ آج موجود ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. 2010 میں ہم لوگ سرچ کرتے تھے گوگل پہ کہ ہمیں جو ہے پیسے کیسے کمائیں اور یہ چیز کیسے سیکھیں، وہ چیز کیسے سیکھیں، لیکن ہمیں جو ہے وہاں پہ ایک بندہ بھی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. اردو کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھی انگلش میں، اور مجھے انگلش کا ABC سے زیادہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو بہت کوشش کی. اینڈ آف دا ڈے جا کے ہم نے بولا کہ بھائی انگلش سیکھنی ہوگی تو اس کے بعد جا کے ہم آن لائن پیسے کما سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو 1 سال پورا میں نے لگایا انگلش پہ. 1 سال کنٹینیوسلی میں نے انگلش سیکھی، اور اس کے بعد جا کے میں نے آن لائن ارننگ سٹارٹ کی. تو میری پہلی پیمنٹ $117 کی گوگل ایڈسینس سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب میں نے دیکھا کہ مجھے اتنے زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں، یعنی کہ اردو میں چونکہ میری انگلش بالکل آپ اس کو 0 سے ضرب دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ پرابلم بہت سارے اور لوگوں کو بھی آ سکتی ہے. تو میں نے ویب سائٹ بنائی onlineustad.com. تو 2011 میں نے onlineustad.com بنائی، اور اس پہ میں اردو میں ٹیوٹوریل دیتا تھا. تو یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ پاکستان میں آن لائن ٹیچنگ کا جو پہلا پلیٹ فارم ہے وہ میں نے بنایا تھا onlineustad.com. اور آج مجھے پتہ ہے یہاں پہ بہت بڑے گروز بیٹھے ہوئے مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد سٹارٹ کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے بڑھے. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ بہت زیادہ میں نے دیکھے فائیور کے جو ہے ٹاپ ریٹڈ ہے، اپ ورک پہ ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز ہے، انٹرپرنورز ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی جو ہے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں، لوگ ہیں، ویڈیوز ہیں، اور ایک انفارمیشن کا جو ہے بوم ہے. تو 2011 میں آن لائن استاد جب میں نے بنائی تو وہ بہت تیزی سے اوپر گئی، اور پورے پاکستان اور انڈیا میں مشہور ہو گئی. اور اس کی تھرو تقریباً 4-5 سال میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے، جو نہیں اویلیبل اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن تقریباً 2 ملین سے لے کے 3 ملین لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، فری جو ویڈیوز تھی، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے اس سے سیکھا، اس سے کمایا. تو 2011 سے لے کے 2014 تک جو ہے میں نے اردو میں پڑھایا اپنے onlineustad.com ویب سائٹ پہ. اس کے بعد میں نے انگلش میں ٹیچنگ شروع کی، کیونکہ میں نے انگلش بھی میری اچھی ہو گئی تھی. اور بات یہ کہ میں بیسکلی ایک ٹیچنگ کا جو ہے نا مجھے قدرتی تھوڑا سا میرے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں ٹیچنگ اچھی کر لیتا ہوں. تو میں نے انگلش میں ٹیچنگ سٹارٹ کی. udemy.com کا آپ نے نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو udemy.com جو ہے یہ ای لرننگ پلیٹ فارم ہے، جس میں بہت سارے مطلب ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں، اور آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے میں نے اپنے کورسز لانچ کیے SEO اور ای کامرس وغیرہ کے. ان دنوں میں PHP جو ہے وہ ٹیچ کرتا تھا. تو
وہاں پہ ایک سال میں میں نے $1 لاکھ جنریٹ کیا تھا، تقریباً پاکستانی 1 کروڑ سے اوپر 2015 میں. اور یوٹیوب پہ میرا ایک کورس تھا SEO کے حوالے سے، کیونکہ اس زمانے میں SEO کی نالج بہت محدود ہوتی تھی، اور یہ کہ آپ پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو میرا جو کورس تھا وہ سنگاپور کی حکومت نے سلیکٹ کیا تھا. وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا وہ لوگ کورس لانچ کر رہے تھے سنگاپور کی جو گورنمنٹ ہے اپنی یوتھ کے لیے. تو اس میں انہوں نے میرا بھی کورس جو ہے آفیشیلی انکلوڈ کیا تھا، اور اس کے جو ہے انہوں نے مجھے الگ سے جو ہے $10,000 پے کیے تھے. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اور بہت سارے ویب سائٹس بھی بنائی ہے، فری لانسنگ بھی کی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کی ہے، اور بہت کچھ کیا. بہت سارے کاموں میں فیل بھی ہوا، بہت میں کامیاب بھی ہوا. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہے مطلب میں نے کوشش کی کہ ہمیشہ کچھ ایسا کروں جس سے کچھ نیا ہو، کچھ لوگوں کا بھی فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ ہو، اور سب کا فائدہ ہو، اور کچھ نیا، کچھ یونیک ہو. تو جیسے میں نے آپ کو کہا ٹیچنگ کا پلیٹ فارم میں نے سب سے پہلے جو ہے لانچ کیا تھا پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے یعنی آن لائن لرننگ کے حوالے سے اور ارننگ کے حوالے سے کافی میں نے اسٹرگل کیا تھا، اور بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے. تو پھر میں نے دیکھا کہ جو ٹریول ہے، تو ٹریول بلاگنگ پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان میں باہر جانا جو ہے ایسا تھا جیسے کہ صرف ایلیٹ لوگ یا صرف جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں. یعنی گھومنے پھرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کی کنٹریز میں لوگ ٹریول بہت عام کرتے ہیں، اور دوسری کنٹریز میں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کو ایکسپوجر ملتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ چیز جو ہے عام نہیں تھی، اور یہاں پہ لوگوں کو ٹریولنگ پیسے کا ضیاع لگتا تھا. لیکن میں جو ہے جب میں باہر گیا 1-2 بار، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پیسے کماتے ہیں تو پھر پیسے خرچ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے جب آن لائن پیسے کمائے اور اپنی ارننگ اسٹارٹ کی، تو میں نے ٹریولنگ ساتھ میں اسٹارٹ کر دی تھی. تو جب میں باہر گیا تو میرا ایکسپوجر ہوا، میرا مائنڈ اوپن ہوا، میں نے بہت کچھ اور سیکھا. تو پھر میرے جو فالوورس تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے بلاگنگ اسٹارٹ کریں اور اس حوالے سے کوئی ویب سائٹ بنائیں جس پہ گائیڈ بھی کرے لوگوں کو. تو پھر میں نے 2017 میں ویب سائٹ بنائی flyingtheworld.com، اور میں نے یوٹیوب پہ چینل بھی بنایا ہے flyingtheworld.com، جس کی ابھی اس ٹائم تقریباً 5,22,000 سبسکرائبرز ہے، اور پاکستان کا جو ہے سب سے مشہور ٹریولنگ کے حوالے سے چینل ہے. تو ابھی تک میں 63 کنٹریز جا چکا ہوں. پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ویزا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور اس کے بعد بہت سارے اور لوگوں نے ٹریولنگ بھی اسٹارٹ کی ہے، ٹریول بلاگنگ بھی اسٹارٹ کی ہے. اور وہ جو ہے میرا ایک وہ بھی جو میرا پروجیکٹ ہے وہ ایک کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. پچھلے سال میں ترکی میں تھا، تو وہاں پہ 2 کمپنی کے ساتھ میرا جو ہے اس میں ایک ڈیل ہوئی، جو کہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 سال میں آن لائن ارننگ سے اتنا میں نہیں کما سکتا تھا جتنا میں نے اس 1-2 ڈیل سے جو ہے ٹریولنگ اپنے چینل کے تھرو ڈیلز کے تھرو کمایا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے اب اس طرح ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے میں ابھی آن لائن فیلڈ کی طرف آ رہا ہوں. اور ایک چیز جو ہے ابھی میں آپ کو اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے 10 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ زندگی میں پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ اپنے ہیلتھ کو بھول جاتے ہیں. اسپیشلی جو فری لانسنگ کا کام ہے، یا جو ہم لوگ آن لائن بلاگنگ وغیرہ کرتے ہیں، ای کامرس کا جو بزنس ہے، ہماری ہیلتھ کی طرف ہمارا اکثر خیال نہیں رہتا. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ پچھلے سال 2020 میں چونکہ میں نے ٹریولنگ بھی بہت کر لی تھی اور آن لائن پیسے بھی کمائے تھے، کام بھی کیا تھا، اور کووڈ آ گیا تو اس کی وجہ سے گھر پہ بیٹھ گئے. تو میں نے سوچا کہ یار ایک نیا ایکسپیرینس کرتا ہوں، اور میں ترکی شفٹ ہو گیا. اور ترکی کے اندر جو ہے میں نے پراپرٹی پرچیز کی، تو اپنے فیملی کو لے کے میں وہاں ترکی شفٹ ہوا. تو وہاں جا کے میں بڑا خوش تھا، میرا اتنا زبردست وہاں پہ گھر تھا، ایک لگژری ہاؤس جس کے باہر سوئمنگ پول ہو اور پارک ہو، گارڈن ہو پرائیویٹ، اور ہر چیز مجھے اویلیبل تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ میری زندگی کا نیکسٹ اسٹیج ہے، اور یہ سمجھو کہ میں بس سب سے بڑا کامیاب آدمی بن گیا ہوں کہ دنیا کا کیپٹل استنبول کو کہا جاتا ہے، وہاں میرا اپنا گھر ہے اور مجھے ساری سہولیات وہاں پہ حاصل ہے. 2 مہینے 3 مہینے وہاں میں نے بڑا انجوائے کیا اپنے فیملی کے ساتھ، کہ پھر اچانک وہاں پہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا. یعنی کہ مائلڈ لیول کا ہارٹ اٹیک مجھے آیا، اور میں وہاں پہ گرا، اور مجھے لوگ اسپتال لے کر گئے. اور اسپتال میں جب میں اٹھا تو ڈاکٹر جو ہے مجھ سے ترکش لینگویج میں بات کر رہے تھے، اور مجھے ترکش نہیں آ رہی تھی. میں ان کو انگلش میں بتا رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے انگلش میں بات کریں, مجھے مطلب مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کو بالکل زندگی اور موت کے اس پہ بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کی بات نہیں سمجھ رہا, تو اس بندے پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو اس طرح جو وہاں میرا ٹریٹمنٹ ہوا تو اس سے مجھے ذہنی مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہوا, جو کہ ابھی تک چل رہا ہے, لیکن بہت حد تک میں نے اس پہ قابو پا لیا ہے. یہ بات آپ کو بڑی پرسنل بات ہے, لیکن آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سب سے بڑی جو آپ کی ویلتھ ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے. اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے تو باقی آپ کی کامیابی, انٹرپرینورشپ اور یہ فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے. آپ کے اپنے جسم کے اندر جو آرگینز ہیں, آپ کے ایک بھی اگر آرگین نے کام چھوڑ دیا تو آپ اس کے بعد کسی بھی کام کی نہیں ہے. تو اس چیز نے, میں پہلے بھی بہت ہمبل تھا, لیکن اس نے مجھے آپ سمجھو کہ ایک سبق دیا ہے اور ایک نئی زندگی دی ہے. اور انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے آگے آنے والی زندگی میں اس سبق سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اور لوگوں کے لیے مزید کام کروں اور اپنا کنٹریبیوشن جاری کروں. تھینک یو ویری مچ.